اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی الحسین وعلی صحاب الحسین۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں علین ولی اللہ نیٹ ورک اور میں آپ کا ہوسٹ حسن خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور کے اندر عزاداری ہوتی ہے اور ہو رہی ہے جب سے 1400 سال سے لے کر اب تک، اور اس کے اندر کچھ ناصرین اور مقصرین ایسے گھس گئے ہیں جو کہ ہماری شیعت کو بدنام کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو اسی سلسلے میں نے آج ایک پروگرام رکھا ہے اور یہ ایک بڑا خاص پروگرام ہے، تو آج آپ ضرور سنیے اس پروگرام کو۔ تو یہ پروگرام ولایت کے اوپر ہے، جو ولایت جنہوں نے پروموٹ کیا علی ولی اللہ کو، ان کا یہ ایک ادارے کا یہ پروگرام ہے جس کو میں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے ناظرین میں بتاتا چلوں، ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے جنہوں نے اس پلیٹ فارم پہ کام کیا، جیسے علی ولی اللہ کے اوپر ولایت کو آگے لے کے آئے، جیسے کہ جانی شاہ صاحب ہو گئے، اور ہماری ایک بہت ہی پیاری بہن سیدہ امبر نقوی صاحبہ، جو فیمیلز کے اندر جنہوں نے جن کے اوپر FIRs بھی ہوئی اور جنہوں نے علی ولی اللہ قائم رکھا، مقصد علی ولی اللہ قائم رکھا۔ بس مولا پاک ان کے مشکلوں کو آسان عطا فرمائے، اور جو عزاداری بابا صدا حسین صاحب اور ان کے بیٹے بابا علی رضا صاحب نے جس طرح انجام دیا سندھ کے اندر، اور ان کے ساتھ دھرم پورہ امام بارگاہ سجادیہ ملک مختار علی صابر اور ان کے آگے بیٹے جو ملک فساد صاحب، جنہوں نے عزاداری کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں، مولا پاک ان کے رزق میں اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، آج میں اس ادارے کا نام لوں گا، آپ لوگ جیسے جانتے ہیں، جنہوں نے ولایت کے اوپر جو کام کیا ہے اور جو کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی آج تک یہ ادارہ کوئی کر رہا ہے، تو میں اس ادارے کا نام تھوڑا سا لینا چاہوں گا، مرکز ولایت علی پاکستان۔ جو آپ نے ادارے کا نام سنا پورے پاکستان، اور جو یہ ادارہ بنا، تو میرے ساتھ ان کے کوارڈینیٹر فقیر شاہ نجف رائے مزمل حسین صاحب موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا۔ تو علامہ صاحب، میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ناصرین ہمارے ملک میں گھس گئے ہیں، جو کر رہے ہیں، سب واقف ہیں، جو ہماری شیعت کو بدنام کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں جیسے یہ ادارہ کام کر رہا ہے، مجھے آگے تو آپ بہتر بتائیں گے، ہمارے جو لوگ سننے والے ہیں، کہ یہ ادارہ کس ٹائم پر اور کس صدی میں جو ہمارے ملک کے اندر بنا، مرکز ولایت پاکستان جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو یہ بنا، اور اس کی بنیاد کس نے رکھی، اور اب جو پورے پاکستان کے اندر یہ کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آج ہی آپ نے پوری ڈیٹیل سے ہمیں بتانا ہے مرکز ولایت علی پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حسن خان، گزارش یہ ہے کہ جب سے زمانہ قائم ہے، علی ولی اللہ کی صدا زمانے میں موجود رہی ہے۔ کوئی غیر معصوم انسان ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر کام نہیں کر سکتا، نہ وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے، ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ علی ولی اللہ کی صدا جو ہے وہ لوح محفوظ پہ کتابوں سے پہلے لکھی گئی۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ لوح محفوظ پہ سب سے پہلے کیا لکھا گیا، تو فرمایا فطرت۔ تو کہا فطرت کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو علی ولی اللہ پہ کوئی کام نہیں کرتا، ہاں اپنا جو عہد ہے روز ازل کا، اسے پورا کرنے کی کچھ لوگوں کو مولا توفیق دے دیتے ہیں۔ تو مولا علی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بھی ان لوگوں میں رکھا ہے کہ جو ولایت علی کی تبلیغ میں مصروف ہے۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے خطبہ غدیر کے آخر میں کہ جو یہاں موجود ہو وہ انہیں جا کے بتانا جو یہاں نہیں آئے کہ علی ولی اللہ واجب۔ مرکز ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام جو ہے وہ 6 جولائی
2019 کو امام بارگاہ قصر بطول جو ہے حنزہ بلاک نجف کالونی لاہور میں عمل میں آیا۔ اس سے پہلے مرکز قائم کرنے کے لیے پاکستان کے تمام سجادگان جتنے بھی نقوی، بخاری، شرازی، جعفری، زیدی، کاظمی دربار تھے، ان سب کے سجادگان کو بلایا گیا، اور امام بارگاہ قصر بطول میں بابا ذوالفقار بخاری کے خاندان کے ایک نوجوان ہیں سید شاہکار بخاری، انہوں نے تمام وہ کلپس اکٹھے کیے جن میں مقصرین نے آل محمد کی توہین کی تھی، اور ملا اس توہین میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی کو وقت کا حسین کہا جا رہا تھا، کسی کو سورہ اثر کہا جا رہا تھا، کسی کو سورہ کوثر کہا جا رہا تھا۔ تو سب سادات نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مولوی کی بدلغامی، بد زبانی کو ہاتھ ڈالا جائے، انہیں روکا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک اجلاس ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ 6 جولائی کو مرکز ولایت علی پاکستان قائم کیا جائے۔ ملک بھر سے ہزاروں لوگ، ماتمی، عزادار، ذاکر، وائز سب آئے، حتیٰ کہ نجف سے بھی قبلہ صادق حیدری صاحب تشریف لائے، سندھ سے سید جانی شاہ جی ہیں، اور 22 سفر کو سید جانی شاہ جی کا پورا نام ہے سید علی رضا جانی شاہ، ان کے بزرگ تھے صاحب شاہ، وہ بھی آئے، کاشف رضوی صاحب آئے۔ اس کے ساتھ رانی پور سے شاہ صاحب جو بہت بڑے عزادار ہیں رانی پور کے، وہ بھی تشریف لے کے آئے۔ یہ عابدی صاحب ہیں، توصیف عابدی صاحب، یہ بھی تشریف، مطلب پوری دنیا سے جہاں جہاں سے لوگ پہنچ سکتے تھے پہنچے، اور ایک متفقہ طور پر مرکز ولایت علی پاکستان کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور شروع میں ایک 12 رکنی کمیٹی بنائی گئی جو سارے معاملات کو دیکھتی تھی، جس میں سید ابو ذر بخاری صاحب تھے، سید جانی شاہ جی تھے، میں حقیر تھا، حسنین کاظمی تھے، بابا کلیم حیدر گیلانی صاحب ہیں وہ تھے، سید میثم بخاری صاحب ہیں، علامہ موسیٰ حیدر زیدی صاحب ہیں، تو یہ سارے لوگ تھے۔ اکرم بخاری صاحب ہمارے لیگل ہیڈ وہ تھے۔ یہ ہم سب شروع میں کام کریں۔ 1 سال کے بعد اس کو باقاعدہ تنظیم کا نام دیا گیا، اور سید ابو ذر بخاری ان اپوز چیئرمین منتخب ہوئے، کوئی ان کے سامنے نہیں آیا۔ ابو ذر بخاری صاحب کی تجویز جو تھی کہ ابو ذر بخاری صاحب کو چیئرمین بنایا جائے، وہ سید علی رضا جانی شاہ جی کی تھی، اور جو تائید تھی وہ میثم بخاری صاحب کی تھی، اور ان کو صدر چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد ابو ذر بخاری صاحب نے سید علی رضا جانی شاہ صاحب کو مرکزی وائس چیئرمین اور اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کا صدر نامزد کر دیا۔ سید کلیم حیدر گیلانی صاحب کو جو ہے وہ پنجاب کا صدر نامزد کیا گیا، اور اس طرح سارے عہدے تقسیم کر دیے گئے اور کام شروع ہو گیا۔ الحمدللہ اس وقت سندھ، پنجاب، KPK، بلوچستان، آزاد کشمیر، ہر جگہ مرکز کے لوگ موجود ہیں، اور خدائے لمجد اللہ جلال کا اتنا کرم ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب کوئی نہ کوئی مومن مرکز ولایت علی پاکستان کا فارم فل نہیں کرتا۔ ہمارا مقصد نہ کسی کی تنقیص ہے، نہ کسی کی توہین ہے، ہم اس دین پہ قائم ہیں جو غدیر پر اللہ نے نبی پاک کے نام لگایا اور علی جن ولی اللہ کے اعلان کے ساتھ کامل ہو گیا۔ میں ابھی آپ کو ایک کتاب بھی دکھاؤں گا، وہ بھی ہمارے جو فکری استاد ہیں نا، وہ کلیم حیدر گیلانی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے، یہ اجتہاد عجب ہے، وہ بہت بڑی کتاب ہے، اور آج تک کوئی ملا اس کا جواب نہیں دے سکا، 10-12 سال ہو گئے اسے لکھے ہوئے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو قیام مرکز ولایت علی کا ہوا ہے کہ جو وہ توضیح المسائل تھی نا، کہ جی وہ فتویٰ وہ دین کی طرح لیں گے، تو اس وقت مارکیٹ میں 4 کتابیں ہیں جن میں معصومین کے فرمان ہر مسئلے پہ موجود ہیں۔ ایک آصف رضا ایڈوکیٹ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک ہمارے اکبر قریشی صاحب ہیں مظفر گڑھ سے، انہوں نے لکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں پر ملا مقصر ملا قابض ہوئے بیٹھا تھا، وہاں تک ہماری رسائی ہو چکی ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ فتوے میں اور شریعت میں بڑا فرق ہے، شریعت اور ہے، فتویٰ اور ہے۔ لوگ اب اسی دین کی طرف آ رہے ہیں جو غدیر خم پہ کامل ہوا تھا۔ اور جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے، پاکستان میں بہت بہت بڑے عزادار آئیں گے، یاد رکھیے گا کوئی عزاداری کا محافظ نہیں، عزاداری ہم سب کی محافظ ہے۔
امام حسین کی عزاداری ایک ایسی قوت ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو بتایا ہے کہ جسے لوگ اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، اگر وہ میرا نام لینا شروع کر دے تو دنیا کے جابر ترین انسان کو شکست دے دیتا ہے۔ اور آپ نے اکثر لوگ دیکھا ہے کہ غریب مزدور کہتا ہے کہ میں نے مجلس حسین کروانی ہے، اور علاقے کا سب سے طاقتور بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ہوئے گی۔ مجلس ہو جاتی ہے تو پتہ چلا وہ اس بندے کی طاقت نہیں، طاقت نام حسین ہے، طاقت نام علی ہے، طاقت نام محمد عربی ہے۔ کوئی بندہ نہ آزاداری کا محافظ ہے نہ ولایت کا محافظ ہے، ہم سب کارکمان ہیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہماری محافظ ہے، امام حسین کی عزاداری ہماری محافظ ہے۔ جی ماشاءاللہ سے علامہ صاحب آپ نے جس طرح سے گائیڈ کیا سننے والوں کو، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ دور میں، جو موجودہ حالات کے اندر جو یہ مرکز ولایت علی پاکستان کام کر رہا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا آج کے دور میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن خان مرکز ولایت علی پاکستان جو ہے نا، وہ 2026 جا رہا ہے۔ اب تک پنجاب کو آدھے سے زیادہ کور کر چکا ہے، اور جو ہمارے نئے نامزد سیکرٹری جنرل ہیں سید نعیم کاظمی، اور امام بارگاہ قصر امام موسیٰ کاظم کے کسٹوڈین جناب سید ضمیر کاظمی صاحب I-10 اسلام آباد سے، ان دو بزرگواروں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اور اب جو بھکر تک، پنڈی سے بھکر تک، ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان تک، اور ادھر سے پشاور مانسر اور کوہاٹ تک، ان بزرگوں کی وجہ سے تمام جگہ پہ تنظیم پہنچ چکی ہے۔ اور انشاءاللہ اس ربیع الاول کے بعد ہم جو ملک کی تنظیمی اجلاس جو ہے نا وہ ضرور منعقد کریں گے۔ تو جہاں تک بات ہے ہمارے جو نعرے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، اور 6 ہمارے سوالات ہیں، تو چیئرمین نے سب سے پہلے ملا کو سنپ کیا تھا یہ کہہ کے کہ ملا تیرا دور فٹے میں، اس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ اس کے بعد چیئرمین ابو ذر بخاری نے 6 سوال کیے، ان کو لے کے ہمارے جو وائس چیئرمین اور سندھ کے صدر ہیں جانی شاہ صاحب، انہوں نے ان سوالات کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا سوشل میڈیا پہ۔ اسی طرح ابو ذر بخاری صاحب، علیم گیلانی صاحب نے یہ سوال بار بار لوگوں تک پہنچائے۔ اور جانی شاہ کا نعرہ جو ہے یہ دہشت گردی نہیں چلے گی، ملا گردی نہیں چلے گی، ملا نہیں چاہیے، کیا چاہیے علی چاہیے، یہ بھی بڑا مقبول ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ جو مرگ بر ولایت فقیہ کا جو نعرہ ہے یہ ہمارا ماٹو ہے، یہ ہمارا ہر کارکن لگا رہا ہے، ہر شہر میں لگا ہے۔ اور ایک ریلی کی نکالی تھی 7 میں، لاڑکانہ سے 7 تک جانی شاہ جی نے، تو مرگ بر ولایت فقیہ کے نعرے سے مکثر بہت گھبراتے ہیں، اور اگر 1-2 بندہ بھی کہتا نظر آ جائے تو انہیں موت پڑ جاتی ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھیں کہ یہ چونکہ حق کا اعلان ہے، اور ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ولایت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ نعرے جاری و ساری رہیں گے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، آپ اگر دکھائیں، یہ اجتہاد عجب ہے، اور یہ کلیم گیلانی صاحب ہیں۔ یہ کتاب، اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا اس کتاب کا، اور جو احباب اجتہاد کے نقصان پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مولوی بندوں کو دین سے کتنا دور لے گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اور کتابیں بھی ہیں جو مرکز ولایت علی سندھ نے شائع کی ہیں، کچھ پمفلٹس جو ہیں وہ لاہور نے شائع کی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہمارا تجدید عہد ہے امام زمانہ کے حضور، اس میں صرف عقیدہ ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے مرکز ولایت علی پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا تجدید عہد بحضور امام زمانہ پڑھ کے سمجھ کے فل کیا، اور بعد میں وہ کسی وجہ سے دور ہو گئے، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ مرکز ولایت علی پاکستان کسی ایک شخص کی نہ جاگیر ہے، نہ مرکز کے کارکن کسی کے غلام ہیں، ہم سب کے سب پابند ہیں، تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پابند ہیں، امام زمانہ کی رعیت ہیں، اور امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آل محمد کا پابند رکھے۔